اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنی. جمعرات کا دن 21 جمادی الثانی 1442، 4 فروری 2021. آج کا دن بتایا جاتا ہے نحس ہے. مناسبت امام حسن عسکری علیہ السلام. آج کے دن کی نماز، جو شخص جمعرات کے دن عصر کے نماز کے بعد یہ 2 رکعت نماز بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت اور جہنم میں موجود تعداد کے برابر جنتی حسنات عنایت کرے گا. 2 رکعت نماز روز جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اور 5 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر. نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، قل هو اللہ کی، اور پھر 40 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. دوسری نماز مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن 2 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو فرشتے پیغام خدا لے کر حاضر ہوں گے کہ تمہارے جو بھی حاجت ہے بیان کرو، وہ پوری ہو جائے گی. نماز کی نیت کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. آج کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ، اور یا غفور یا رحیم 1000 مرتبہ، یا رزاق کو 308 مرتبہ. بہت سے اعمال ہیں. اللہم صلی علی حسن ابن علی. لوگوں میں مغرور محترم ہونا، یقیناً 500 مرتبہ اگر انسان درود و شریف پڑھے گا تو ہر منزل پر انسان کامیاب ہوگا، معزز ہوگا، مکرم ہوگا، اور وہ غرور کے اعتبار سے چلے گا، ناز کرے گا کہ ہمیں کوئی ستانے والا، پریشان کرنے والا نہیں ہے. یا بدیع العجائب، یا خیر، یا بدیع. بہت سے دعا اور اعمال شب جمعہ کے مسلسل بیان کرتے آ رہا ہوں. اب اس کے آگے روزانہ شب جمعہ میں کیا دعائیں پڑھنی، کیا اعمال کرنا ہے، کون سے سورے پڑھنے ہیں، کون سی تسبیحات پڑھنی ہے. یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عالم میں انسان اپنے آپ کو سیف رکھے، امان میں رکھے. روزی خاص طریقے سے نماز کے وقت، نماز کے بعد کنگھا کرنا، مسواک کرنا، ناخن کاٹنا، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، گھر سے بالکل منحوس نحس چیزوں کو دور رکھنا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یقیناً زمین جو ہے وہ کہتی ہے، انسان غرور کے عالم میں نہ چلے. زمین کہتی ہے کہ اے فرزند آدم، اگر تو میری پشت پر، میرے پیٹھ پر ہنس رہا ہے تو کل میرے اندر روئے گا. آج تو میری پشت پر حرام کھا رہا ہے تو کل میرے اندر ذلیل ہوگا، کیڑے بچھو کھائیں گے. اور آج تو میری پشت پر نافرمانی کر رہا ہے تو کل میرے اندر عذاب دیا جائے گا. آج تو میری پشت پر خوش ہو کر چل رہا ہے، خوش ہو کے چل رہا ہے تو میرے اندر غمگین ہوگا. آج تو میری پشت پر روشنی میں چل رہا ہے تو میرے اندر تاریکی میں ڈوب جائے گا. آج تو میری پشت پر دوستوں کے ساتھ چل رہا ہے تو کل تو اندر تنہا اور اکیلا رہے گا. ہمیں چاہیے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلیں، تکبر کے ساتھ نہ چلیں،
ان کے ساری اس زمین کے اندر جانا ہے، ہمیں قبر کی فکر کرنا ہے، ہم اپنے ساتھ قبر میں کیا کیا لے کر جائیں گے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اعمال لے کر جائیں گے، کفن لے کر جائیں گے اور اپنی تمام فائل لے کر جائیں گے، ہمارے ساتھ جائیں گے، بس اعمال صالحہ بجا لائیں تاکہ قبر میں نورانیت ہو، اور یہ شب جمعہ زیادہ زیادہ خوف الہی، یاد الہی، قرب پروردگار اور زیادہ زیادہ نیکی، کار خیر، اپنے آپ کو بیدار کرنا، اپنے آپ کو فکر مند رکھنا اور ہر عالم میں ذکر الہی کرتے رہنا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں انسان بارگاہ رب العزت میں یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ شب جمعہ ہے، یعنی اگر سلسلے وار آپ ایک سال سے شب جمعہ کے فضائل مجھ سے سن رہے ہیں، اعمال سن رہے ہیں، تو اب جلدی جلدی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے آگے کہ شب جمعہ صبر، شکر، ذکر اور فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ صبر مشکلات کو ٹال دیتا ہے، انسان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، واویلا کرنے سے اور مصیبتیں پریشانی ہوتی ہیں، دوہری مشکلات پریشانی آ جاتی ہے۔ شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ زیادہ شکر الہی بجا لائیں۔ ذکر یاد خدا درجات کو بلند کر دیتا ہے، فکر گناہوں کو بلند کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان چاروں درجوں میں سرفراز فرمائے، ہم صابر بھی ہوں، شاکر بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں اور فکر مند بھی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین کرام، عظیم ترین مناسبتوں میں آپ دیکھیں کہ مناسبت عظیم ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ایام ہیں، برکتیں اور رحمتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی فرمایا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آج کی رات اور کل کا دن دسترخوان امام حسن مجتبیٰ، ویسے بھی پوری کائنات امام کا دسترخوان ہے، ہم ہر نعمت سے جو مستفید ہوتے ہیں وہ امام ہی کے دسترخوان سے ہے، اور یہ کائنات دین اسلام جو ہے وہ دسترخوان اہل بیت ہے، اس سے ہمیں کچھ اچھی نیکی، اخلاقیات اور اچھائی چن لینا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں فی مائدۃ اثنا عشر خصلۃ یجب علی کل مسلم ان یعرفها اربع منها فرض واربع سنت واربع تعذیب، فاما الفرض بالمعرفة والرضا والتسلیم والشکر، واما السنہ فالوضوء قبل الطعام والجلوس على جانب الایثار واکل بثلاثة اصبع لعقل الأصبع، وأما تعذيب فأقل مما يليك، وتصديق اللقمة وتجويز المسجد وقلة النظر في وجوه النار۔ دسترخوان کے بارے میں 12 نکات ہیں، 12 نقطے ہیں، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ 4 نکات لازم ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں، اور 4 مستحب ہیں، 4 آداب ہیں۔ لازم اور ضروری نقطہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت، ہر لقمے میں ہم خالق اور مخلوق کی معرفت حاصل کریں کہ ایک لقمے کو اللہ نے کیسے بنایا، اس کے لیے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، لوہا، پہاڑ، یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد اس کے بعد اس میں نمو، اس میں طاقت ہونا، یہ سارے ایک لقمے کے میں معرفت ہو، اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا، ہم نے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے، جو مل گیا اس پر صبر و شکر اور رضا الہی ہو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہو، پھر ڈسکشن نہ ہو، باتیں نہ ہو، ہمارا گول موئے اس پر ساری فیصلے اور ساری باتیں ساری دنیا بھر کی ہوتی ہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے کھانا کھانا۔ انسان جب بسم اللہ کرتا ہے تو اللہ ہی کی یاد ہو، اللہ ہی کا ذکر ہو، اللہ ہی کا خیال ہو، اس کی نعمتوں کا شکر ہو، تاکہ وہ نعمت اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو اور اس کے لیے پرشش کا سبب نہ بن سکیں۔ الحمدللہ کہیں ہر عالم میں پروردگار تو نے میرا پیٹ بھرا، ورنہ کتنے لوگ کھاتے رہتے تھے، پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ اللہ نے وہ طاقت دی ہے، وہ ہنر دیا ہے کہ ہمیں جو کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ سنتی چیز ہے، غذا سے پہلے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا، یہ ہاتھ ضروری ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھلنا، چاہے آپ چمچے سے کھا رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ کسی اور چیز ہے ٹیشو لپیٹ کے کھا رہے ہیں، کیا میں ہاتھ دھلنے کے لیے ہاتھ دھلو تاکہ فقر دور ہو اور غربت دور ہو اور بیماری دور ہو۔ اور یہاں تک کہ معصوم نے فرمایا باوضو کھاؤ، وضو کر کے کھاؤ، جسم کے بائیں طرف ہو کر بیٹھو، 3 انگلیوں سے کھاؤ
اور انگلیوں کو چاٹنا شروع کرو، اس لیے کہ کھانا لگا رہ جا کے بعد بیسن میں دھل دو تو یہ کھانا گر جائے گا اور اس کا حساب ہوگا۔ آداب یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ انسان کے بڑے تھالے آ جاتے ہیں، وہ دوسرے کی طرف جو ہے بوٹی اٹھا کے دیتا ہے، اپنا چاول اٹھا کے اس کی طرف دیتا ہے، اس سے اٹھا کے اس سے لیتا ہے۔ یہ سارا کرشمہ دوسروں کی پلیٹ میں نظر رہتا ہے، دوسرے کی پلیٹیں اچھی لگتی ہیں۔ چھوٹا لقمہ کھانا چاہیے، بس ہاتھ اٹھایا بھر لو، چھوٹا لقمہ کھاؤ، اچھی طرح چبا کے کھاؤ، دوسروں کے چہرے کی طرف کم دیکھو۔ اور یقیناً انسان جو ہے وہ اغسلوا ایدیکم ثم اشربوا فیہا فلیس من اناء اطلب من الید، اپنے ہاتھوں کو دھل لو پھر اس میں پانی پیو، کیونکہ ہاتھ سے بڑھ کر پاکیزہ برتن کوئی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں چلوں سے پانی پیا جاتا تھا، بہت عظیم ثواب ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا گھر میں آؤ اور رات میں بغیر ہاتھ منہ دھلے اگر انسان لیٹ جاتا ہے بستر پہ سونے کے لیے تو وہ بیماری کا خود ذمہ دار ہے، اس وقت کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقیناً دسترخوان کے دن ہے، اور دسترخوان کے لیے ہر عالم میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہاتھ سے پانی پینے سے مراد دیہاتی ہے، جہاں نہروں اور کھائیوں میں بہ رہا ہوتا وہاں سے نہیں ہے، بلکہ ہر عالم میں انسان کو ہاتھ کو استعمال کرے۔ جیسے اگر کھا کے شفا نہ ملے تو انسان انگلیوں پہ تسبیح پڑھے، حکم ہے۔ ہم نے چائنیز کی، پلاسٹک کی اور اس کی جو ہے وہ کاؤنٹ مشین رکھی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تسبیح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاتھوں پہ پڑھو، اس کو چہرے پہ ملو، اس کو بوسہ دو، صبح اٹھتے ساتھ زیارت کرو، جس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ اس لیے کہ کھانے کے بچے ہوئے دسترخوان میں حسن مشتبہ ہر طرف ہے، تو ہمیں تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا من تتبع من یسقط من سفرۃ غفر لہ، جو شخص دسترخوان پر روٹی کے بچے ٹکڑے کو کھاتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما وقع تحت مائدتک فإنه ينفع عنك الفقر وهو محور حور العین ومن أكل حشر قلبه علما وعلما وإیمانا ونورا، کھانا دسترخوان پر جو گر جاتے ہیں اسے کھا لیا کرو، اس سے تیرا فقر، غربت، مفلسی دور ہوگی۔ حور العین کا حق مہر ہے، جو لوگ کھانا دسترخوان پہ چھوڑ دیتے ہیں، اسے جھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ اپنے حور کو جو ہے جنت کی حوریں ان سے ہاتھ دھل دیتے ہیں، ان کی مہر ہی نہیں دیں گے۔ یہ دنیا تو ہے نہیں کہ اب مہر دے کے بغیر ہم چل جائیں گے، جب طلاق ہوگا تب مہر کی فکر ہوگی، لیکن وہاں مہر جو دینا پڑے گا وہ دسترخوان کے چنے ہوئے کھانے کا، بہت عظمت ہے۔ جو شخص یہ کھاتا ہے اس کا دل علم، ایمان اور نورانیت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا ما قلو ما یسقط من خطوان فإنه شفاء من كل داء، دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کھاؤ، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ روایت میں ہے کہ اکل بین یدی ابی جعفر الثانی حتی اذا فرغت ورفع الخوان وذهب الغلام یرفع ما بقی، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد خادم نے دسترخوان کو جمع کرنے لگا تو امام نے فرمایا کہ صحرا میں غذا کے بچے ہوئے ٹکڑے کو جمع نہ کرو، اگرچہ وہ بھیڑ کی ران ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہڈیاں نہ پھینکو، لیکن جو گھر میں گرے اسے جمع کر لو۔ کہیں بھی جنگل میں دوسرے جانور کھائیں گے، لیکن آپ اپنے دسترخوان کے گرے ہوئے چیزوں کو جمع کریے اور اسے کھا لیجئے۔ بہت سی چیزیں ہیں دسترخوان کے آداب، کھانے پینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ یقیناً اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ پہلا حصہ انسان کو آپ کے اطعام سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غذا کے لیے آئے تھے، آپ نے اپنی انگلیوں کو کھانے میں ڈالا، اور جب دیکھا کہ گرم ہے تو پھر ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں برکت ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ارے گرم آپوں، گرم دوں، یہ گرم لو، تو گرم یا ڈائریکٹ ہم اپنے آگ کو جو ہے وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ جو چیز ہمیں ٹھنڈی کھانے کا حکم ہے تو اسے ہم گرم کھاتے ہیں، جو چیز ہے گرم کھانے کی چیز ہے اسے ہم ٹھنڈی پیتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ گرم پینے کا حکم ہے، ہم اسے ٹھنڈا پیتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا کھانے کا حکم ہے، اسے ہم
गर्म करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अगर देखिए दस्तरखान इमाम हसन इमाम हुसैन है तो हमें इसका लिहाज रखना चाहिए कि जब भी रसूल खुदा खाना खाते थे तो ये पढ़ते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहे वरज़ुक़ना खैर मिनहा, खुदा हमारे लिए इसमें बरकत करार दे, इससे बेहतर रिस्क हमें अता फरमा। जब आप दूध पीते थे तो ये कहते थे खुदाया इसमें हमारे लिए बरकत करार दे, इसमें हमारे लिए रिस्क करार दे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा बेसत से लेकर आखिरी उम्र तक लेटने की हालत में खाना खाया करते, हमेशा ग़ुलाम के मानिंद ग़िज़ा खाया करते थे और ग़ुलाम के मानिंद बैठते थे और उसको खुदा के लिए तवादो और इनकसारी समझते थे। यानी सेठ बनकर हट्टा कट्टा करके खड़े होकर नहीं, जो इंसान आज जो है बुफा सिस्टम है, एडवांस ज़माना है, खा रहा है जानवरों की तरह, फिर उसके बाद बीमारी नहीं होगी तो और क्या होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने और किसी चीज़ उठाने के बायां हाथ इस्तेमाल नहीं करते, लेफ्ट हैंड खाने पीने उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी लेफ्ट हैंड खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आज हम लोगों का एडवांस ज़माना हो गया कि मोबाइल तो राइट हैंड से, और उसके बाद तो खाने के बहुत से अक़साम हैं। बिल्कुल गर्म ग़िज़ा न खाओ, खुदा ने हमें आग नहीं खिलाने का हुक्म दिया है, गर्म ग़िज़ा में बरकत नहीं है खाने में, फिर उसे ठंडा होने दो, ठंडा हो जाए तो दोबारा गर्म नहीं करो। हज़रत जब भी ग़िज़ा खाते थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, अपने सामने से 3 उंगलियों से खाना खाते थे, दूसरों के सामने की वजह से जगह तनावुल नहीं फरमाते थे, जहाँ से लोग गुजरते हैं वहाँ भी खाना नहीं खाते थे, खाने में दूसरों से पहले भी शुरू नहीं करते थे, 3 उंगलियों से ग़िज़ा खाते थे और कभी कभी चौथी उंगली भी मदद के लिए उठा लेते थे। कभी कभी पूरे हाथ से खाना नहीं खाते थे और 2 उंगलियों से खाना नहीं खाते थे। फरमाते 2 उंगलियों से ग़िज़ा खाना शैतान की अलामत है, और हम जो है वो स्टिक आ गई है, आज 2 पकड़ते हैं खा लेते हैं, ये शैतान की आदत है, और यह हमने 2 उंगलियों से चम्मच पकड़ा। तो दस्तरखान खाएं लेकिन आदाब के साथ खाएं ताकि उसका फ़ायदा हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कभी खाने की मदम्मत नहीं की है, खाने में ये बुराइयां नुक्स और ऐब नहीं निकाला है। अगर ग़िज़ा को पसंद फरमाते तो उसे खा लेते थे, और पसंद नहीं करते थे तो नहीं खाते थे, लेकिन उसकी बुराइयां नहीं करते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याज, लहसुन, ककड़ी, शहद को सिरका के साथ मिलाकर नहीं खाते थे, क्योंकि उसकी वजह से मुंह से बदबू आती थी। सिरका एक अलग चीज़ है, प्याज लहसुन बिल्कुल एक अलग चीज़ है, हम सब चीज़ें उसमें मिला देते हैं। तो यकीनन खाने के आदाब जो है वो शरीयत में बहुत ज़्यादा है। दस्तरखान पर सादा तरीक़े से बैठते और खाने के बाद उंगलियों को चाटते, और हरगिज़ डेकार नहीं लेता, खाए डेकारें शुरू हो गई, और हर आज़ाद ग़ुलाम को दावत को कबूल कर लेते थे। कोई भी ग़ुलाम दावत दे तो कबूल कर लेते थे, अगरचे ग़िज़ा में सिरी पाए और ओझड़िया क्यों ना हो, लेकिन बैठ जाते थे उसके साथ। हदिया को कबूल करते थे, अगरचे दूध का एक घूंट ही क्यों ना हो उसे पी लेते थे, लेकिन आप सदका नहीं खाते थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा की खुराक नान जौ थी, बग़ैर रोगन वाले खाने के। हम हर रोटी पे पहले तेल और घी लगाते हैं, मस्के लगा लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो रसूल और मौला अली का खाना यही था कि बग़ैर रोगन बग़ैर तेल लगाए हुए रोटी खाते थे। रसूल खुदा पानी पीने के दरमियान बर्तन में सांस नहीं लेते थे, हम बेकार सांस भी लेते हैं, बल्कि सांस लेने के लिए बर्तन को मुंह से अलग कर देते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो सामने वाले फ़र्द को पहले लुक़मा खाने के लिए फरमाते थे। पीने के वक्त जो शख्स उसके आपके दाहिनी तरफ होता था उसे पानी पिलाते थे। तो आदाब दस्तरखान जो है वो बहुत अजीम है, और आदाब दस्तरखान हमें हर आलम में याद रखना चाहिए, इसलिए कि हमारे लिए अहम तरीन है। शब जुमा है, मैंने बात तमाम कर दी। शब जुमा ज़्यादा दुआ, आमाल, अच्छाइयाँ, खूबियाँ, नेकियाँ की तरफ तवज्जो करना चाहिए। अपने इमाम को याद रखना चाहिए, इमाम हुसैन की ज़ियारत, अपने मरहुमीन, अपने मग़फ़ूरीन, अपने वालिदैन और अपने लवाहिकीन, अपनी आल औलाद
سب کے لیے انسان جو ہے وہ دعا کرتا رہے. اور یقیناً عظیم ترین چیزیں شب جمعہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور شب جمعہ آسمان کھول دیا جاتا ہے. شب جمعہ تمام جو ہے رحمتیں برکتیں پروردگار کی طرف سے آتی ہیں. لہذا ہر عالم میں انسان شب جمعہ اپنے مرحومین کی نماز پڑھے. الحمد انا انزلنا، دوسرے رکعت میں الحمد انا اعطینا، اور اپنی اولاد کی بخشش کے لیے الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا، اور دوسرے رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے. اپنی اولاد کی صحت مندی اور عزت اور تربیت کے سکون کے لیے ایسے پڑھنا ضروری ہے. اور یقیناً انسان بھی یہ یوم فاطمی ہے 133 ٹائم یا فاطمہ ادرکنی، یا فاطمہ ادرکنی، یا فاطمہ ادرکنی 135 ٹائم. اور بھی اگر کام نہ ہو تو 135 ٹائم 135 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور یہ بھی نہیں ہو تو امام نے فرمایا کہ سورہ کوثر دیکھ کے پڑھو، اور اگر دیکھنے میں بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو سورہ کوثر کے اوپر انگلیاں رکھ کر اسے پڑھو. یقیناً کوئی بھی حاجت تمہاری ٹلے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی، اور تم یقیناً تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. اور ہر عالم میں انسان کو شب جمعہ کے اعمال، نماز، دعا، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. بہت سے اعمال ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، اور مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا آ رہا ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان ضرور پڑھا کرو، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی کمیونٹی، اپنے معاشرے کے لیے زیادہ پڑھو، اس لیے کہ اس کے جنت کا سبب بھی ہے، سکون کا سبب بھی ہے، عزت کا سبب بھی ہے، اور کم از کم 8 طریقے کی حاجات ہے جو انسان نہیں سمجھ سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ بھی مل جاتا ہے. تو لہذا سورہ حدید بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، سورہ واقعہ اور سورہ الرحمن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بحاجت اللہ بحق فاطمہ وغیرہ سلام اللہ علیہ. اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، مرحومین کے اسماء آپ دے رہے ہیں، اور یقیناً ان کے لیے فاتحہ، دعا، اعمال، مجلسیں، مناجات ہوتی رہتی ہیں، اور جو لوگ باقی ہیں وہ بھی اپنے مرحومین کے نام دے سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.